اس لیے ساتھیو اس ملک سے لاکھوں لوگوں کی روزی جڑی ہوئی ہے، اس کے رزق جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بات پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیجئے ساتھی، برا گمان مت رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچو کیونکہ برا گمان جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی بھی فرد کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں، آپ میں سے آپ خود اپنے کسی دوست کے بارے میں، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، یا جس شخص سے آپ کی دشمنی ہو اس کے بارے میں کبھی بھی برا گمان مت رکھیے، یا اس کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہو تو فوراً اس پر عمل مت کیجیے، اس پر یقین مت کیجیے، برا گمان مت رکھیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اسی سورت میں سورہ حجرات میں یہ بھی ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، تمہارے پاس جو بہت ساری باتیں آتی ہیں اور تم ان باتوں کے نتیجے میں کسی شخص کے خلاف یا کسی حاکم کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف جو برا گمان پال لیتے ہو، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں ساتھیوں گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی فرد کے بارے میں یا کسی ملک کے حاکم کے بارے میں یا کسی ملک کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، اگر وہ بات سچی نہیں ہوتی ہے تو آپ بلا وجہ گناہگار ٹھہرائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نتیجے میں آپ سے پوچھے گا۔ اور یاد رکھیے ساتھیوں، قیامت کے دن یہ موبائل جو آپ کے پاس میں ہے، جس میں آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے پوچھے گا تمہارے پاس اس طرح کی جو خبریں آتی تھی تم بغیر کسی تحقیق کے اسے کیوں پھیلاتے تھے؟ مسلمانوں کے بارے میں برا گمان کیوں رکھتے تھے؟